بہت سے لوگوں کو آج کل میدے کے مسائل کا وہ لوگ شکار ہیں، خصوصاً گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کی جو ڈیزیز ہے، یعنی آپ کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ سوج جاتا ہے، پھول جاتا ہے، میدے کی آپ کو شکایات ہوتی ہیں، آپ صبح کھاتے ہیں شام تک وہ آپ کو بار بار وہ چیز تنگ کرتی ہے، آپ کا میدے کا جو پیرسٹالسس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی. سو اس صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی گیسٹرک موٹیلٹی کو بڑھانا ہوتا ہے تاکہ آپ کو بھوک لگے، آپ کی گیسٹرک جو ایمٹنگ ہے وہ اچھی ہو اور آپ جو ہے تو ہاضمے سے مطمئن رہیں. اگر آپ ہاضمے سے مطمئن ہوتے ہیں تو آپ اپنی صحت سے مطمئن رہتے ہیں. خصوصاً گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس یا پیپٹک السر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو کھانے پینے کی بہت زیادہ شکایات ہوتی ہیں، ان کو منہ کا ذائقہ ڈیفرنٹ لگتا ہے، ان کے جو ہے تو کھانا کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، یا پھر ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو کہ کرونک ڈیزیزز کا شکار ہوں اور ان میں بھوک نہیں لگتی اور ان کو کھانے کا دل نہیں ہوتا یا کھانے پینے میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی. سو ایسے لوگوں میں مختلف قسم کی دوائیوں کا سہارا ہم لیتے ہیں کہ ان کو پرو موٹیلٹی ڈرگز دیں تاکہ ان کی گیسٹرک موٹیلٹی انکریز ہو جائے. اسی گروپ کا ایک ڈرگ ہے خواتین حضرات آئٹوپرائڈ، اور آئٹوپرائڈ جو ہے وہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی گیسٹرک موٹیلٹی جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، آپ کی گیسٹرک ایمپٹینگ یعنی آپ کے معدے کا خالی ہونے کا عمل جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، آپ کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس کی جو پرابلم ہے وہ بھی نہیں رہتی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو اگر آپ پیپٹک السر کا شکار ہیں تو اس میں بھی ایسڈ ریفلکس اور یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، تو آپ پیپٹک السر کے جو مسائل ہیں یا اس کے جو علامات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، آپ کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. اب آئٹوپرائڈ جو ہے وہ کس بیس پہ کام کرتی ہے؟ آئٹوپرائڈ بنیادی طور پہ ایک ڈوپامین انٹیگونسٹ ہے، یعنی یہ جب جاتا ہے تو یہ ڈوپامین ریسپٹرز D2 ریسپٹر جو آپ کے انٹسٹائنز میں آپ کی آنتوں میں ہوتے ہیں اس کو بلاک کر دیتی ہیں. جب اس کو بلاک کر دیتی ہیں تو اس ڈوپامین کی بلاکیج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹسٹائنز کے جو نرو اینڈنگز ہیں وہاں پر ایسیٹائل کولین کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ایسیٹائل کولین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، اور اس نیورو ٹرانسمیٹر کی وجہ سے جو ہے تو آپ کی گٹ موٹیلٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، آپ کے سٹمک کی، آپ کے آنتوں کی پیرسٹالسس جو ہے موومنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور آپ کے ہاضمے کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور ایک وے فارورڈ موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو آپ کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس اور الٹیاں آنے یا متلی آنے کے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کی گٹ موٹیلٹی بڑھ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگنا بھی سٹارٹ ہوگی، آپ کے ہاضمے کا عمل بھی بہترین ہوگا، آپ کو گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس بھی نہیں ہوگا. اب آتے ہیں جی مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آئٹوپرائڈ کے حوالے سے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. آئٹوپرائڈ کے ساتھ آپ کو فلشنگ ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کو اگر آئٹوپرائڈ کو آپ کسی اور ڈوپامین انٹیگونسٹ کے ساتھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو جو موشن میں یعنی موومنٹس میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں، ڈسکائنیٹک آپ ہو سکتے ہیں، اس کو ڈسکائنیزیا کہا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی موومنٹس جو ہے اس پہ آپ کو قابو نہیں رہتا. سو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، فلشنگ ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کو اس سے اگر سینسٹیوٹی ہے تو ان کو الرجک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. خواتین حضرات کچھ لوگوں میں جب یہ پیرسٹالسس بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ان کو پیٹ کے مسائل یعنی پیٹ پہ جو مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں یا گیس کا اخراج بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے تو ان کو ایبڈومینل کرامپس یعنی جو آنتوں میں درد ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے. سو یہ بھی آئٹوپرائڈ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ بہت سے لوگوں میں ہو سکتا ہے. ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آئٹوپرائڈ کا استعمال قطعاً جو اور اینٹی کولینرجک ڈرگز ہیں ان کے ساتھ نہ کیا جائے، جو ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کے ساتھ نہ کیا جائے. اگر آپ اینٹی سائیکوٹک ڈرگز لے رہے ہیں جو کہ ڈوپامین ریسپٹرز پر بیس کرتی ہیں سو اس کا استعمال جو ہے ڈوپامین انٹیگونسٹ کے ساتھ وہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کمبینیشن آ کے ایک دوسرے کی جو غنودی کا عمل ہے یا مچھلی کا جو عمل ہے یا جو موومنٹ ڈس آرڈرز کا جو میں نے ذکر کیا وہ اس کے ساتھ بڑھ بھی سکتے ہیں. ادروائز یہ ایک سیف ڈرگ ہے، بہت سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو اگر آپ ٹی بی کی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو گٹ موٹیلٹی تھوڑی سی سلو رکھنی پڑتی ہے تاکہ اس کی ایبزارپشن ایسیڈک میڈیم میں زیادہ ہو. سو ٹی بی کے مریض ٹی بی کی دوائیوں کا اگر استعمال کر رہے ہیں وہ آئٹوپرائڈ کا استعمال ساتھ میں نہ کریں. خواتین حضرات یہ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ کسی بھی ڈرگ کا استعمال جو ہے وہ قطعاً ممنوع ہے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سو ہمارا مقصد آپ کو یہ معلومات فراہم کر کے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرگس کے بارے میں جان لیں اور اس کا استعمال خود سے شروع کر لیں. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے سو آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ کس مقصد کے لیے تجویز کی ہے، کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے اور کس حد تک میں نے اس کا استعمال کرنا ہے. خواتین حضرات امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ ایک اچھی صحت مند اور مطمئن زندگی گزاریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات جو ہے آپ اگر کسی دوسرے تک پہنچائیں تو دوسرے کا بھی فائدہ ہو. سو ضرور یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.